اور مریم نو میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا. پی ٹی آئی آپ دعویٰ کرتے رہے کہ پی ٹی آئی 2/3 لے گی، لیکن آج پریس کانفرنس سے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا کوئی خوف ہے، اس لیے آپ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. ہم تو چاہتے، دیکھو اگر کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے، ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو. بالکل دیکھو خوف ان پہ طاری ہے اور مریم نو میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا. شی از آؤٹ آف اٹ. اب یہ تسلی رکھ لیں، ان لیڈروں کو دیکھے. بلاول نے 10 پوائنٹ دیے، بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے؟ بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے؟ نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے، وہ باہر نہیں نکل رہا. ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی، میری حکومت کیوں ختم ہوئی. وہ آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا. ہی از ناؤ گون، وہ از اے ہسٹری بن چکا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا، اس کریٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا، تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں. کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے، یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سارے لوگ موجود تھے. پروسیڈنگ کیسی تھی؟ 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے. جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے. کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ تو فل بینچ بناؤ، پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں، یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. وہ مسہیب دوبارہ نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ لیکن مظاہرہ صاحب دیکھ کر کہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پروجیکشن ہو رہی ہے. کیا جواب دیں گے؟ اور کوئی سب سے بڑا سوال ہے کہ سر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن تو کر لیا ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہر 2 گروپ ہیں، ایک شیخ افضل صاحب کا ہے اور ایک شیخ شاہین کا ہے. آپ کس گروپ میں ہیں؟ دیکھیں وہ پارٹی میں کچھ ایسی باتیں نہیں ہے، اس کا کیا، لیکن ہماری جو پروجیکشن ہے دیکھو عوام میں الحمدللہ بہت پذیر آئی ہے. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیر آئی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، سپریمیسی کے لیے، کنسٹیٹیوشن کے لیے. اسی لیے ہم بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کو دھکے مارے گئے، تو سر کیا یہ ان کے نااہلی نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان سر ایک کوشچن کریں تاکہ سمجھ دیکھیں بالکل یہ توہین ہے. انہوں نے سوال کیا، 1 منٹ، یہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ آن ٹیسٹ ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا فعال کردار ادا کریں اور اس چیز کو بند کریں. خدا خاکم بدہن لوگ اگر اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو پھر کیوس ہوگا. یہ سول سٹرکچر جو ہے سوسائٹی کا یہ ڈسٹرب ہوگا. اسی لیے یہ جو انہوں نے فرمودات کیے، دھکے مارے ہیں، سپریم کورٹ کی بے عزت کیا ہے، سپریم کورٹ کے حکم کو بے عزت کیا ہے جب انہوں نے بیل لیا. اور اس طرح سے ڈپٹی کمشنر صاحب آرڈر کر رہے ہیں، بالکل صریحا توہین عدالت آتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں نوٹس لینا چاہیے. یہ بتائیں کہ دوسرا جوید صاحب نے کالم لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو حکم کو کاغذات رمضان کی جمع کرنے کے بڑی تعداد سامنے آئی ہے، ٹکٹ جاری کیے گئے، وہ چکوال میں بیٹھا ہوا شخص ایک پلان بنا رہا. تو ابھی بھی پی ٹی آئی کو وہی ڈائریکشن دے رہے ہیں چکوال سے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، دیکھو ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی ہے، اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹی ہم بنی ہے، پارلیمنٹری بورڈ بڑا ہے. ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے، ریجنل پریزیڈنٹ سے، پھر ہماری کمیٹی نے، کور کمیٹی نے، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ ساری لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈز، وہ ابھی تک اپنے عزیز و اقارب کے فوتگیوں میں شریک نہیں ہو سکے، جمعہ نہیں پڑھ سکے. بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تارلی ہم نے دیکھا. انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے، کلیئر ہوگا، کوئی ڈائریکشن نہیں دے. سر یہ بتائیے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا 3 MP کے تحت. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی کو اختیار ہی نہیں ہے گرفتاریوں کا.
تو ڈاکٹر شیری مزاری، شہریار افریدی، علی محمد خان متعدد پی ٹی آئی رہنما گرفتار ہوئے، اس کے تحت اب ڈی سی کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے، لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ ہے. یس کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا، بہت اچھا ہے. ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کو ڈیٹین کریں. دیکھو آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حفظ بے جا میں رکھا گیا ہے. یہ حفظ بے جا میں آتا ہے تو اس لیے یہ ضروری تھا. یہ کہیے گا کہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ آپ کی پارٹی کا اتحاد ہے یا نہیں؟ چکے دیکھیں وہ ہم اس کا ذکر کر چکے کہا کہ صاحب نے کہا کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے اس وقت، بالکل ہو رہی ہے. اسی انوائرمنٹ میں اگر الیکشن ہوئے تو کیا آپ اس کو رزلٹ تسلیم کریں گے، نتائج تسلیم کریں گے الیکشن کے؟ دیکھو یہ ٹو ارلی ہے. ہم یہی تو وارن کر رہے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہے تو اگر آپ اس طرح سے کراتے، ادروائز جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے آئین کے مطابق اور لا کے مطابق کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ پارٹی نہ بنے. جس طریقے سے یہ دورے کر رہے تو یہ تو گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے، لیکن ڈسپائٹ آل آڈز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو. ہم تو تھرو آؤٹ سپریم کورٹ جاتے رہے، 3 پٹیشن ہے سپریم کورٹ، 7 پٹیشن ہے ہائی کورٹ کہ الیکشن وقت پر ہو، الیکشن بر وقت ہو، فری فیئر ہو، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور اسی پروسیس میں ہم رکھیں گے. تو ہم اس لیے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو RO چلتے رہیں، پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں. یہ بتائیے گا کہ آج آپ بلال صاحب پہ تنقید کریں، آپ 30-32 سال کے ہو گئے، 23-24 سال کے تھے تو ان کو آپ چیئرمین مانتے تھے دونوں، اس وقت دونوں نے تنقید کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، یہی کچھ 2018 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کر رہے تھے اس وقت. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 2018-2024 کی الیکشن کو کمپیئر نہ کروا لے. 2018 میں مجھے بتا دیں کون سا پولیٹیکل لیڈر تھا، کون سے پولیٹیکل پارٹی سے ان کی کوئی پٹیشن آئی تھی، کون سا بندہ تھا جس سے کاغذات چینے گئے ہوں، کون سا بندہ تھا جس کے پروپوزر سکنڈر کو روکا گیا ہو، کون سا لیڈر ہے جس چھپا ہوا ہو، کون سا لیڈر ہے جس کو جیل میں رکھا گیا ہو، کہاں ہوا ہے؟ یہ اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکے. اس کے پاس اس وقت بھی میجارٹی نہیں تھی، ان کے پاس اس وقت بھی ووٹر نہیں تھے، ابھی بھی ان کے پاس ووٹر نہیں ہے. یہ دیکھ لینا جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کراؤ اور انشاءاللہ 8 تاریخ کو پبلک بولے گی، یہ عوام فیصلہ کریں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اس میں بھی زیادہ تر پی ٹی آئی دہی ووٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست ہوگی. تحصیل کے حوالے سے ٹکٹوں کے نام کی فہرست کے فائنلائز کے لیے عمران خان سے کب ملاقات کریں گے اور کیا؟ دیکھو آرڈر کی کاپی آئے گی تو انشاءاللہ جلد تو یہ کریں گے. آپ کی جن ممبران کی کے حوالے سے ان کو ڈی نومینیٹ کیا جا رہا ہے جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہوئے، ان کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھو وہ ہائی کورٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں، ہائی کورٹ یہ پٹیشن لے کے آئے ہیں اور پٹیشن الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں. اگر وہ کل تک جو بھی آرڈر آ جاتے پھر ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ایک منٹ کے لیے اس نے ایک اعلان کرنا ہے، ذرا پنجوتا صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی، یہ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے، بس صرف وہ دیکھ لیں آپ ادھر کر کے. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی کہ 2 تاریخ کو سپریم کورٹ کے اندر جو کیس فکس ہے، جو فکس میچ اور لنڈن پلان اور لنڈن اگریمنٹ کی کنٹینیوشن ہے،